بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور چینل کہانی آن لائن۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ایکشن سے بھرپور ناول لیڈیز سیکرٹ سروس، ایپیسوڈ 1۔ صفدر نے رائفل کی نال سیدھی کی اور پھر آنکھ اس پر لگی ہوئی مکھی پر جما دی۔ رائفل آہستہ آہستہ دائیں طرف گھومتی چلی گئی۔ صفدر کی انگلی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی اور چہرے پر عجیب سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ایک داویے پر اس نے رائفل روکی اور دوسرے لمحے سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ ٹریگر دبتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فضا عمران کی چیخ سے گونج اٹھی۔ چیخ کی بادکش سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اوپر سے نیچے تک چلی گئی ہو، اور پھر کسی کے زمین پر گرنے کا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ماحول درندے کی گرجدار دہاڑ سے گونج اٹھا۔ عمران کی چیخ سنتے ہی صفدر بری طرح چونک پڑا۔ اس نے پھپتی سے رائفل کی نال سیدھی کی اور اس پر فٹ طاقتور ٹارچ روشن کر دی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے نیچے گرے ہوئے عمران کو اٹھتے اور ایک سیاہ رنگ کے چیتے کو اس پر جھپٹتے دیکھا، اور پھر صفدر کو اور کچھ نہ سوجا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے مچان سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس کے پنجوں نے زمین چھوئی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مروا دیا تھا یار، اپنی رائفل میں سائلنسر لگواؤ۔ توبہ توبہ، کتنا خوفناک دھماکہ تھا۔ عمران کی آواز صفدر کے کانوں میں پڑی، جو بڑے اطمینان سے کھڑا کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ مگر وہ چیتا، صفدر نے پریشان لہجے میں کہا، کیونکہ اس نے خود سیاہ رنگ کے چیتے کو عمران پر جھپٹتے دیکھا تھا۔ چیتا؟ ارے باپ رے، وہ چیتا تھا؟ میں تو سمجھا کوئی سیاہ رنگ کی بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ عمران کی آواز میں شدید خوف اونچ کر آیا۔ مگر وہ گیا کہاں؟ صفدر نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی رائفل اٹھانے گیا ہوگا، خدا کرے اس کی رائفل میں سائلنسر لگا ہوا ہو۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا، اور صفدر کو اطمینان ہو گیا کہ درندہ عمران پر جھپٹا ضرور تھا، مگر اچانک ٹارچ کی روشنی پڑنے سے وہ کنی کاٹ کر فرار ہو گیا۔ مگر آپ مچان سے کیوں گر گئے تھے؟ صفدر نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں کہاں گرا ہوں؟ تمہاری رائفل کے خوفناک دھماکے نے مجھے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ میں تو بڑے مزے سے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ عمران نے بھی غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ آپ شکار کھیلنے آئے ہیں کہ اونگنے؟ اگر خدا نہ خواستہ میں بروقت ٹارچ نہ چلاتا تو آپ سیاہ چیتے کی جھپیٹ میں آ چکے تھے، صفدر نے پورا سموں بناتے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، کیا واقعی وہ سچ مچ کا سیاہ چیتا تھا؟ عمران نے ایک بار پھر لرزتے ہوئے کہا۔ اب آپ میری مچان پر چل کر بیٹھیں۔ فائر کے ساتھ ہی جب میں نے آپ کی چیخ سنی تو یقین سمجھیے میرا دل دہل گیا تھا، صفدر نے کہا۔ اچھا بھائی، دہل گیا ہوگا، پھر میں کیا کروں؟ اپنے دل کا علاج کرواؤ۔ ایک رائفل کے دھماکے سے دہل جاتا ہے، اگر ایٹم بم کا دھماکہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران نے درخت پر چڑھتے ہوئے کہا، اور صفدر بھی مسکراتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ اس بار دونوں ایک ہی مچان پر بیٹھ گئے۔ یار، تمہارے پاس چائے ملے گی؟ بڑی طلب ہو رہی ہے، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نے چائے ہی پینی تھی تو پھر اتنے خوفناک جنگل میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یار تم اب بوڑھے ہوتے جا رہے ہو، کیا اتنے خوفناک جنگل میں درندوں کے درمیان بیٹھ کر چائے پینے میں تمہیں کوئی لطف نہیں آتا؟ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ بالکل آتا ہے، مگر آپ پہلے ہی یہ بات بتا دیتے، میں خواہ مخواہ شکار کھیلنے کے چکر میں پڑا رہا، صفدر نے جواب دیا۔ وہ ابھی تک روٹھا ہوا تھا، دراصل اسے سیاہ چیتے کے نکل جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔ بھائی، شکار تو اس لیے تمہیں کھلا رہا ہوں کہ تمہارا نشانہ صحیح ہو جائے۔ اب تم ہی بتاؤ، اتنے خوفناک دھماکے کے باوجود چیتا صحیح سلامت نکل گیا۔ کل کو اگر کوئی مجرم اس طرح ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے یقیناً خودکشی کرنی پڑے گی، عمران نے چائے کی دوسری چسکی لیتے ہوئے قدرے تندیہ لہجے میں کہا، اور صفدر ندامت کے مارے خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کا نشانہ خطا ہو گیا تھا،
ورنہ چیتا زندہ نہ رہتا۔ عمران نے چائے پی کر کپ ایک طرف رکھا اور پھر درخت کے تنے سے پشت لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ صفدر بھی بڑے ڈھیلے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے رائفل کے اس دھماکے کے بعد ادھر کسی درندے کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ جنگل میں درندوں کی بھاگ دوڑ، ان کی غراہٹیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کبھی کسی بڑے درندے کی دہاڑ سے جنگل گونج اٹھتا۔ عمران نے تو چند ہی لمحوں میں خراٹے لینے شروع کر دیے تھے، حالانکہ مچان پر بڑے بڑے مچھروں کی مسلسل للغار تھی اور صفدر ان مچھروں کی وجہ سے بڑا بے چین تھا۔ مگر عمران تو یوں اطمینان سے سویا ہوا تھا جیسے وہ کوئی اپنی آرام گاہ میں ہو۔ ابھی عمران کو سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ صفدر بھی اونگنے لگا، مگر اچانک اس کے کانوں میں ایک نامانوس سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی اور وہ یکدم چونک پڑا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اب وہاں گہرا سکوت طاری تھا۔ ویسے تو جانوروں کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر جو کھڑکھڑاہٹ صفدر نے سنی تھی اس سے اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی انسان درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر جب کافی دیر تک کچھ آہٹ نہ محسوس ہوئی تو اس نے اس خیال کو اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے نکال دیا اور پھر دوبارہ اونگنے میں مصروف ہو گیا۔ عمران کے خراٹے مسلسل جاری تھے۔ ابھی صفدر کو اونگتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس کی ناک میں ایک نامانوس سی بو ٹکرائی اور اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کا ذہن جیسے ہی بیدار ہوا، اس نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں محسوس کر لیا کہ مچان پر بے ہوش کر دینے والی بو پھیلی ہوئی ہے۔ ادھر عمران کے خراٹے بھی بند ہو چکے تھے۔ صفدر نے سر جھٹک کر قریب پڑی ہوئی رائفل اٹھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ چند ہی لمحوں میں وہ بھی بے ہوش ہو کر مچان پر گر گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو چند دھموں تک وہ خالی نظروں سے اوپر دیکھتا رہا، مگر اسی لمحے عمران کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اس کے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے۔ اٹھ بیٹھو یار، شکار اسی طرح کھیلا جاتا ہے کہ مچان پہ پڑے مزے سے سوتے رہو۔ میں نے تم جیسا سست اور کاہل شکاری آج تک نہیں دیکھا۔ عمران کے لہجے میں شوخی تھی۔ صفدر نے ہوش میں آتے ہی حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک کمرے میں موجود تھا جسے بے ڈھب پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ اس میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کھڑکی۔ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ صفدر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جب شکاری سست ہو جائیں تو پھر شکار کو تیز ہونا پڑتا ہے، لہٰذا ہمیں شکار کر لیا گیا ہے۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ وہ اٹھ کر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر نے دیکھا کہ ان کا تمام سامان غائب تھا، حتیٰ کہ ان کی جیبوں سے ریوالور تک غائب تھے۔ مگر عمران صاحب، آپ تو تفریح کے لیے یہاں آئے تھے، پھر یہ کیا چکر ہے؟ صفدر نے حیرت انگیز لہجے میں پوچھا۔ بھئی جیسا دیس ویسا بھیس، ہو سکتا ہے اس ملک کی تفریح کا یہی انداز ہو۔ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا اور صفدر سمجھ گیا کہ عمران اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ آج سے ایک ہفتہ قبل عمران نے صفدر کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ کام کرتے ہوئے بڑا عرصہ گزر گیا ہے اور انہوں نے کوئی تفریح نہیں کی، اس لیے کیوں نہ شکار کھیلا جائے۔ صفدر کو ایسا موقع اللہ دے۔ صفدر نے تجویز رکھی کہ پوری ٹیم شکار کھیلے، مگر عمران نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس نے ایکسٹرو سے اس بات کی اجازت چاہی تھی، مگر اس نے یکسر انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے صرف صفدر کی اجازت ملی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر شکار کون سے جنگل میں کھیلا جائے گا؟ صفدر نے پوچھا۔ عمران نے ایک دوست ملک میں موجود مشہور عالم جنگل کا نام پیش کر دیا۔ مگر عمران صاحب، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ملک میں بھی تو جنگل موجود ہیں۔ صفدر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ ارے اس سلسلے میں میری یہ کمزوری ہے کہ تفریح کرو تو بھرپور انداز میں کرو۔ تم جانتے ہو کہ ایمیزون کا جنگل شکار کے لیے کتنا مشہور ہے۔ عمران نے دلیل دیتے ہوئے کہا، اور ظاہر ہے صفدر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ تفریح کے ساتھ ساتھ نئے ملک کی سیر بھی ہو جائے گی۔ پھر پروگرام بن گیا اور وہ 2 دن ہوئے اس ملک میں پہنچ گئے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کہانی آن لائن کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ کو ملے۔
شکریہ۔ یہاں پہنچنے کے بعد 2 دن تک عمران سارا دن غائب رہتا تھا۔ بہانہ یہ تھا کہ وہ شکار کھیلنے کا اجازت نامہ اور ضروری سامان کا انتظام کر رہا ہے۔ صفدر نے یہ 2 دن تفریح اور سیر سپاٹے میں گزار دیے۔ آج شام وہ دونوں اس جنگل میں داخل ہوئے اور پھر عمران کے کہنے پر ہی مچانیں بنائی گئیں اور وہ دونوں مچانوں پر بیٹھ گئے۔ پھر صفدر نے سیاہ چیتے پر فائر کیا، جس کے نتیجے میں عمران گر گیا اور چیتا صاف بچ نکلا۔ پھر عمران اس کی مچان پر آ گیا اور آخری کار ان کی آنکھ اس کمرے میں کھلی۔ اب صفدر بچہ تو نہیں تھا کہ عمران کی بات پر ٹل جاتا۔ وہ سمجھ گیا کہ تفریح اور شکار تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل چکر کسی کیس کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں مچانوں پر سے بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ ابھی صفدر یہی سب کچھ سوچنے میں مصروف تھا کہ کمرے کی ایک دیوار ایک زوردار گھڑگھڑاہٹ کے ساتھ کسی دروازے کی طرح کھلتی چلی گئی اور عمران اور صفدر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ دیوار ایک طرف ہٹتے ہی انہوں نے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جس کے جسم پر سیاہ اور چست لباس پہنا ہوا تھا۔ صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں اسٹین گن تھی۔ وہ دیوار کے ہٹ جانے والے خلا میں کھڑی تھی، شاید وہ ان دونوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ آئیے آئیے محترمہ، تشریف لائیے اور ہمیں شرف میزبانی بخشیے۔ عمران نے باقاعدہ لکھنوی انداز میں جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، مگر لڑکی کے سباٹ چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ تم ہوش میں آ گئے ہو؟ لڑکی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اجی آپ کو دیکھنے کے بعد کون ہوش میں رہ سکتا ہے؟ اللہ اللہ، یہ حسن، واہ واہ، اور اس پر یہ چست لباس، واہ بھائی واہ، طبیعت خوش کر دی آپ نے۔ عمران نے ڈھیٹ عاشقوں کے انداز میں کہا، تمہیں باس نے بلایا ہے، اٹھو اور چلو، مگر یاد رکھنا اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو پہلی گولی ہی دل پر پڑے گی۔ لڑکی نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا، ارے ارے دل اب باقی ہی کہاں رہا، وہ تو تمہیں دیکھنے کے بعد ہی راہ فرار اختیار کر گیا ہے۔ اب تو میں بے دل ہوں۔ کیوں صفدر یار، تم بھی تو کچھ بولو، کیا منہ میں گگیاں ڈالے بیٹھے ہو؟ عمران کا لہجہ بدستور عاشقانہ تھا۔ میں کیا بولوں؟ آپ نے کوئی کسر چھوڑ رکھی ہے جو میں بولوں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم دونوں کو میں 1 سیکنڈ دیتی ہوں، اٹھ کر چل پڑو، ورنہ۔ لڑکی نے اسٹین گن عمران کی طرف کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، ارے راستے میں تو تم کھڑی ہو، ہم جائیں کدھر؟ اور حسن کے قریب سے گزرنا ایک عاشق کے لیے ناممکن ہے، وہ تو آتش حسن سے ہی جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس لیے محترمہ، اگر تم ہمیں اپنے باس تک زندہ سلامت پہنچانا چاہتی ہو تو راستے سے ہٹ جاؤ۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا اور لڑکی تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور باہر بنی ہوئی راہداری کی سائڈ میں ہو گئی۔ آؤ صفدر، ان کے باس سے بھی ملاقات کر لیں، مگر دیکھو یار، اب تم ہی میرے بڑے ہو، اس لیے باس سے میرے رشتے کی بات ضرور کرنا۔ عمران نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس خلا کی طرف بڑھنے لگا۔ صفدر بھی اس کے پیچھے تھا۔ راہداری میں پہنچ کر لڑکی نے انہیں بائیں طرف چلنے کا کہا اور وہ دونوں اس لڑکی کی ہدایت کے مطابق ادھر چل پڑے۔ طویل راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا جس کے پٹ فولاد کے بنے ہوئے تھے اور دروازے کے باہر بھی سیاہ لباس میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی ہاتھ میں اسٹین گن پکڑے پہرے پر موجود تھی۔ اس نے ان دونوں کو آتے دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جس کے آخری کونے میں ایک خوبصورت اور آرام دہ کرسی پڑی تھی۔ کرسی پر ایک نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکی نیلے رنگ کا اسکرٹ پہنے ہوئے لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہال میں 5 اسٹین گن بردار لڑکیاں مختلف کونوں میں چوکنے انداز میں کھڑی تھیں۔ عمران اور صفدر جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، کرسی پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ تو بدستور سپاٹ تھا، البتہ آنکھوں میں دلچسپی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ انہیں سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو، کرسی پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے کہا۔ یس باس، ان کے پیچھے آنے والی لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور انہیں اشارے سے دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ بہت خوب،
تو تم ان حسیناؤں کی باس ہو، واقعی باس بننے کے قابل بھی ہو۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، گزشتہ عالمی مقابلہ حسن میں تم ہی ملکہ حسن منتخب ہوئی تھیں۔ عمران نے دیوار سے پش لگاتے ہوئے کہا، ان دونوں کو گولی مار دو، میں زیادہ بولنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ باس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور خود دوبارہ اسی طرح کرسی پر لیٹ گئی۔ باس کا حکم ملتے ہی ہال میں موجود تمام لڑکیوں نے اسٹین گنوں کا رخ مشینی انداز میں عمران اور صفدر کی طرف کر دیا۔ ارے ارے ٹھہرو، چلو وعدہ رہا، میں نہیں بولوں گا، صرف آنکھوں سے باتیں کروں گا۔ اور پھر تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، رعب حسن سے زبان تو کھنگ ہو ہی جائے گی۔ عمران نے بڑے خوفزدہ انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ باس ایک لمحے کے لیے تو مسکرائی، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے لڑکیوں کو فائر کرنے سے روک دیا۔ تم دونوں اپنے نام بتاؤ اور اس جنگل میں اپنی آمد کا مقصد بتاؤ۔ سنو، میں کوئی غلط بات نہیں سننا چاہتی۔ باس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے اور یہ میرا یار صفدر ہے۔ ہم دونوں پاک ایشیا کے باشندے ہیں اور کاروبار سے اکتا کر شکار کھیلنے آئے ہیں۔ عمران نے اس بار شرافت سے سب کچھ سچ بتاتے ہوئے کہا، تم نے اب تک سچ بولا ہے، اس لیے دوسرے سوال کی نوبت آئی، ورنہ؟ باس نے اس بار کھل کر مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم لاکھ سوال کرو، میں یقیناً ہر دکھاوے میں پاس ہو جاؤں گا، اور پھر ظاہر ہے شادی۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر شادی کا لفظ کہتے ہی اس نے شرما کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کا پورا جسم بل کھا گیا۔ تم یہاں کی سیکرٹ سروس کے چیف مسٹر بوگارڈو سے کیوں ملے تھے؟ اس باس نے براہ راست عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بوگارڈو؟ وہ کون ہے؟ کیا کسی شکاری کتے کا نام ہے؟ عمران کے لہجے میں شدید حیرت کا تاثر نمایاں تھا۔ گولی مار دو، باس نے اس کا جواب سنتے ہی سپاٹ لہجے میں کہا اور ایک بار پھر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ مسلح لڑکیوں کی اسٹین گنیں دوبارہ ان کی طرف اٹھیں۔ ارے ارے تم تو بہت سخت ہو، نہ صرف حسن آتش فشاں ہو بلکہ غصے میں بھی کم نہیں۔ میں بتاتا ہوں، مسٹر بوگارڈو میرے والد کے قریبی دوست ہیں، میرے والد نے ان کے نام ایک رکہ دیا تھا، میں وہ رکہ پہنچانے آیا ہوں۔ عمران نے جلدی سے کہا۔ باس ایک بار پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ مسٹر بوگارڈو سیکرٹ سروس کے چیف ہیں؟ باس نے پوچھا۔ میرے والد نے بتایا تھا، عمران نے اس بار مختصراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ باس نے پوچھا۔ وہ پاک ایشیا انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا بھی ہوں اور ناخلف بھی ہوں۔ عمران نے ساتھ ہی ٹکڑا لگا دیا۔ تمہارا اس ملک میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ باس نے پوچھا۔ یقین کرو صرف تفریح اور شکار، عمران نے کہا۔ تم اپنے ملک میں کیا کام کرتے ہو؟ باس نے پوچھا۔ آوارہ گردی اور انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بلیک میل کر کے اس سے گزارے کے لیے رقم حاصل کرتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر تمہارے متعلق یہ رپورٹ ملی ہے کہ تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو، باس نے پہلی بار اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی اطلاع یقیناً ملی ہوگی کہ میں ازلی کنوارا ہوں، اگر رحم کاؤ تو میری شادی کرا دو، میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا، عمران نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ میرے سوال کا جواب دو، اس بار فائرنگ نہیں رکواؤں گی، باس نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں بتایا تو ہے کہ میں پیشے کے لحاظ سے بلیک میلر ہوں۔ اس سیکرٹ سروس کا چیف کبھی کبھار معقول معاوضے پر مجھ سے کام لے لیتا ہے اور بس، عمران نے جواب دیا۔ سنو عمران، اب میں تمہیں کھل کر یہ بات بتا دوں کہ جیسے ہی تم نے اس ملک میں داخل ہوئے ہمیں اطلاع مل گئی تھی، ہم نے چھان بین کروائی ہے تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم خطرناک آدمی ہو۔ یقیناً تمہیں بوگارڈو نے اپنی مدد کے لیے خصوصی طور پر بلایا ہوگا، چنانچہ ہم نے تمہیں اغوا کرا لیا۔ ہم اپنے مشن میں معمولی سا خطرہ لینے کے بھی قائل نہیں، اس لیے تمہاری موت یقینی ہے، باس نے پہلی بار کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ تم مت لو خطرہ، میں اس ملک سے ہی چلا جاتا ہوں، تم چین کی بانسری بجانا۔
مجھے اس ملک سے کیا لینا دینا؟ عمران نے بدستور لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، اب تم زندہ واپس نہیں جا سکتے، یہ ناممکن ہے، باس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو پھر میرے ساتھ شادی کر لو، سب خطرہ دور ہو جائے گا، اور یقین کرو میں تمام عمر تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیتا رہوں گا۔ عمران نے خالصتاً عاشقانہ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کو گولی مار دی جائے اور ان کی لاشیں واپس جنگل میں پھینکوا دیں، باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسٹین گنیں ایک بار پھر ان کی طرف اٹھ گئیں۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ عمران کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا لہجہ بدلتے ہی صفدر بھی چوکنا ہو گیا، کیونکہ وہ عمران کی فطرت سمجھتا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ عمران کچھ کرنے کے موڈ میں آ گیا ہے، چنانچہ وہ بھی چوکنا ہو گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، لڑکی نے اسی لاپرواہی سے جواب دیا، اور پھر مسلح لڑکیوں سے مخاطب ہو کر فائر کہا۔ اس کا حکم ملتے ہی لڑکیوں کی انگلیاں تیزی سے ٹریگروں پر دبتی چلی گئیں، اور دونوں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ عین اس جگہ پر پڑی جہاں صفدر اور عمران موجود تھے۔ دیا مسٹر بوگارڈو، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی حکومت نے ہماری حکومت کو دھوکہ دیا ہے۔ اس طرح ہمارے دو ذہین ایجنٹوں کو چارے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ انہیں اپنے طور پر کام کرنے دیتے تو وہ یقیناً آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتے۔ بہرحال اس سلسلے میں آپ کی حکومت سے سرکاری طور پر احتجاج کیا جائے گا۔ آپ کی حکومت ہمارے ایجنٹوں کو واپس کرنے کی پابند ہے۔ سر سلطان کے لہجے میں شدید ناراضگی تھی۔ ہمیں افسوس ہے سر سلطان کہ آپ کو ہماری تجویز پسند نہ آئی۔ بہرحال یقین رکھیے، اس تجویز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے ایجنٹوں کی مکمل حفاظت کی بابت بھی سوچا تھا، اور یہ بھی کہ یہ تجویز میرے ذہن کی پیداوار تھی، میری حکومت کو اس کا قطعی علم نہ تھا۔ بہرحال میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے آدمیوں کی بخوبی حفاظت نہ کر سکا۔ اگر وہ واپس نہ پہنچیں تو آپ یقین رکھیں کہ ہم انہیں تلاش کر کے زندہ سلامت واپس بھجوا دیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ بوگارڈو نے معذرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ میرے آدمیوں کی فکر نہ کریں، وہ اپنی حفاظت کرنا خود جانتے ہیں۔ آپ کا کیس ختم ہو گیا، یہی کافی ہے۔ میری حکومت کی طرف سے مبارکباد قبول کریں۔ سر سلطان کے لہجے میں شدید طنز تھا۔ شکریہ سر سلطان، ہماری حکومت ہمیشہ آپ کی احسان مند رہے گی۔ بہرحال یہ میرا فرض ہے کہ آپ کے آدمیوں کو تلاش کر کے بحفاظت واپس بھجواؤں۔ میری کوششیں اس سلسلے میں جاری رہیں گی، اور اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک وہ دونوں مل نہیں جاتے۔ البتہ میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کے آدمی واپس آپ تک میری اطلاع کے بغیر پہنچ جائیں تو آپ مجھے مطلع کر دیں، کیونکہ میں مزید درد سری سے بچ جاؤں گا۔ اوکے، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے بوگارڈر کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سر سلطان نے ریسیور واپس کریڈر پر رکھا، مگر ان کے چہرے پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ عمران اور صفدر کی اچانک گمشدگی حیرت انگیز تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ عمران وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہے۔ اگر کیس ختم ہو چکا ہے تو وہ پہلی فرصت میں واپس آ جاتا یا ان سے رابطہ قائم کرتا۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اس کے پیچھے دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کیس ختم ہی نہیں ہوا ہوگا، بوگارڈو کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے عمران بدستور کام کر رہا ہے، اور دوسری صورت میں عمران اور صفدر اس حملے میں ختم ہو چکے ہیں، اور بوگارڈر نے خواہ مخواہ ان کی گمشدگی کا ڈرامہ بنا کر انہیں بہلانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری صورت گو سر سلطان کو کچھ جچ نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں عمران اتنا ترنے والا نہ تھا، مگر وہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ بہرحال عمران انسان ہے۔ اچانک ایک اور خیال سر سلطان کے ذہن میں آیا، اور وہ چونک پڑے۔ انہیں یہ خیال آیا کہ یہ بات بھی تو ممکن ہے کہ بوگارڈر خود ہی دشمن ایجنٹوں سے مل گیا ہو، اور اس طرح اس نے اپنی حکومت کو یہ تاثر دیا ہو کہ کیس ختم ہو گیا ہے، اور عمران اور صفدر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کے غائب ہونے کا کہا ہو۔ بہرحال کافی سوچ بچار کرنے کے بعد سر سلطان کسی واضح نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ آخرکار انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا، اور پھر ٹیلی فون اٹھا کر
پی اے سے X2 کے نمبر ملانے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں بعد پی اے نے سلسلہ مل جانے کی اطلاع دی اور سر سلطان نے ٹک کی آواز سنتے ہی بات چیت کا آغاز کر دیا۔ انہیں اطمینان تھا کہ پی اے ان کی گفتگو نہیں سن سکتا، کیونکہ ان کے ٹیلی فون کا سسٹم ہی ایسا تھا کہ براہ راست رابطہ قائم ہونے کے بعد پی اے کا فون اس وقت تک مردہ ہو جاتا جب تک سر سلطان ریسیور واپس کریڈٹ پر نہ رکھ دے۔ ایسا سیکیورٹی کے تحت کیا گیا تھا تاکہ پی اے کے کانوں میں کوئی اہم بات نہ پڑ جائے۔ سر سلطان اسپیکنگ۔ سر سلطان نے رابطہ قائم ہوتے ہی اپنے مخصوص انداز میں کہا، بلیک زیرو بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، بلیک زیرو، عمران نے امیزون جانے کے بعد تم سے رابطہ قائم تو نہیں کیا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ نہیں جناب۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ سر سلطان نے بوگاٹو کے ساتھ بات چیت اور اپنی سوچ پوری طرح اسے بتاتے ہوئے کہا، اب تم کہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ سر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حالات کچھ الجھ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا آخری نظریہ درست ہو۔ بلیک زیرو نے کچھ لمحوں کے توقف کے بعد جواب دیا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور بعد میں حالات مختلف ہو گئے تو ہمیں سرکاری سطح پر امیزون حکومت سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تم اپنی ٹیم سمیت خفیہ طور پر امیزون چلے جاؤ اور اس بات کی تحقیقات کراؤ کہ اصل چکر کیا ہے۔ سر سلطان نے کہا، بہتر ہے جناب، میں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی آج کل فراغت ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، یہی بہتر ہے، اس طرح کم از کم ہمیں پوری تسلی ہو جائے گی۔ سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بہتر ہے جناب، آپ کا فیصلہ درست ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اوکے، اپنی روانگی کے وقت سے مجھے مطلع کر دینا تاکہ صدر مملکت کو رپورٹ دے سکوں۔ سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سر سلطان کو اب اطمینان ہو گیا تھا کہ جلدی اصل حالات سامنے آ جائیں گے، چنانچہ وہ دوبارہ ضخیم فائلوں میں گم ہو گئے۔ مسلح لڑکیوں کی اسٹین گنوں سے فائرنگ ضرور ہوئی، مگر صفدر اور عمران دونوں پہلو سے چوکنا تھے، اس لیے ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے مار کھانے والے کہاں تھے۔ جیسے ہی باس نے فائر کا حکم دیا، وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلے، اور پھر جس وقت گولیاں اپنے نشانے پر پڑیں وہ دونوں یہ جگہ چھوڑ چکے تھے۔ عمران کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا سیدھا اس کرسی پر جا گرا جس پر وہ خوبصورت سی باس اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور پھر کرسی سمیت دوسری طرف جا گرے۔ دونوں نے ہی پھرتی دکھائی، مگر عمران جانتا تھا کہ اگر اس سے ایک لمحے کی بھی چوک ہو گئی تو پھر اسٹین گنوں کی گولیوں سے اسے کوئی نہ بچا سکے گا۔ چنانچہ نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے قلابازی کھائی، اور پھر جب وہ کھڑا ہوا تو وہ حسین باس اس کے بازوؤں میں دبی ہوئی تھی۔ عمران کا ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کی کمر میں تھا۔ اب ظاہر ہے وہ گولیوں کے بوچھاڑ سے محفوظ تھا۔ مسلح لڑکیاں اپنے باس پر گولیاں چلانے کی حماقت نہ کرتی۔ ادھر صفدر نے مختلف راستہ اختیار کیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور ہال کے سینٹر میں پہنچتے ہی جیسے ہی اس کے پنجے زمین سے ٹکرائے، اس کا جسم ایک بار پھر اسپرنگ کی طرح سے اچھلا، اور اس بار اس کی منزل دائیں طرف کھڑی ہوئی آخری مسلح لڑکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سنبھلتی، اسٹین گن اس کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی اور صفدر اسٹین گن سنبھالے اس کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں نے اس قدر حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا کہ لڑکیاں صرف پلکیں جھپکاتی رہ گئیں۔ اسٹین گنیں نیچے پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ورنہ سب کو بھون کر رکھ دوں گا، صفدر نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ارے صفدر، اپنے لیے ایک آدھ رکھ لینا، میرے لیے تو یہ کافی ہے۔ عمران نے ہال کے دوسرے کونے سے ہانک لگائی، مگر صفدر نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں مسلح لڑکیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ایک لمحے کی بھی غفلت پانسا پلٹ سکتی ہے۔ لڑکیوں نے اسٹین گنیں پھینک کر ہاتھ اٹھا لیے۔ ایک طرف ہٹ کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، خبردار اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی۔ صفدر نے ایک بار پھر پھنکارتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں نے بے چوچراں صفدر کے احکاموں کی تعمیل کی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر پیر کی ٹھوکروں سے تمام اسٹین گنیں ہال کے دوسرے کونے کی طرف پھینک دیں۔
اور پھر ایک کونے میں اسٹین گن لیے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ان سب کو آسانی سے کور کر سکتا تھا۔ ادھر ہال کی دوسری طرف عمران کی گرفت میں باس کسمسا رہی تھی، مگر ظاہر ہے عمران کی گرفت سے نکلنا اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ چنانچہ چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد اس نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب بولو باس صاحبہ، مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ عمران نے اس کی گردن میں لپٹے ہوئے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ باس کوئی جواب دیتی، باہر سے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دو پارٹیاں آپس میں الجھ گئی ہوں۔ صفدر اور عمران دونوں چوکنا ہو گئے۔ صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ عمران باس کے جسم کو دبائے کرسی کی آڑ میں دبک گیا۔ اسی لمحے ہال کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی ہاتھوں میں اسٹین گن پکڑے اچھل کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے پیچھے 3-4 اور مسلح آدمی بھی اندر آ گئے۔ ہینڈز اپ، خبردار اگر کوئی حرکت کی۔ اچانک صفدر نے دروازے کی آڑ سے نکلتے ہوئے کہا، مسٹر بوگارڈو، آپ؟ اس سے پہلے کہ نوارد ہاتھ اٹھاتے، عمران نے کرسی کے پیچھے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ باس ابھی تک اس کی گرفت میں تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شاید نادانستگی میں عمران کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ ارے مسٹر عمران، آپ؟ پھر یقیناً ہمارے پیچھے بھی آپ ہی کا ساتھی ہوگا۔ بوگارڈو نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ہاں صفدر، تم فکر نہ کرو، یہ اپنے ہی آدمی ہیں۔ عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، جو ابھی تک پوری مستعدی سے ان کی پشت پر اسٹین گن تانے کھڑا تھا۔ عمران کی بات سن کر صفدر کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ جوناڈ، ان لڑکیوں کو لے جاؤ، بوگارڈو نے ایک مسلح نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اور سب مسلح آدمیوں نے آگے بڑھ کر ان لڑکیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ مگر میں اپنے حصے کی نہیں دوں گا، عمران نے باس کو آگے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، اور لڑکی چند قدم لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں مسٹر عمران، یہ میرے ملک کی مجرم ہے، اس لیے یہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ اس کے بدلے میں اگر کہو تو میں تمہیں سینکڑوں لڑکیاں دے سکتا ہوں۔ بوگارڈو نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ فتح کی خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ ارے باپ رے، سینکڑوں! میں کسی عرب کی طرح حرم تو نہیں بنانا چاہتا، پھر میری کھوپڑی میں اتنی قوت برداشت نہیں کہ اتنی حسیناؤں کے وار سہ سکوں۔ نہ بابا نہ، میں باز آیا، عمران نے منہ بسرتے ہوئے کہا، اور بوگارڈو مسکرانے لگا۔ بوگارڈو کے ساتھی باس لڑکی کو بھی اپنے ہمراہ ساتھ لے گئے۔ اب ہال میں عمران، صفدر اور بوگارڈو رہ گئے تھے۔ مگر آپ یہاں پہنچ کیسے گئے؟ اچانک عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اوہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میرے آدمیوں نے آپ کی مکمل نگرانی کی، جس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچ گئے۔ بس مجھے فکر یہ تھی کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ یہ لڑکیاں گولی پہلے مارتی ہیں، بات بعد میں کرتی ہیں۔ بوگارڈو نے جواب دیا، ارے نہیں، آپ کو غلط رپورٹ ملی ہے، یہ بیچاریاں تو بہت سیدھی سادی اور گھریلو قسم کی لڑکیاں ہیں، انہوں نے تو ہماری بڑی خاطر مدارات کی ہیں۔ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، اچھا خیر، مجھے خوشی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا درد سر ختم ہو گیا، آئیں چلیں، بوگارڈو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ تینوں ہال سے باہر آ گئے۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک موڑ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ اوپر ایک کمرہ تھا۔ وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک وسیع و عریض عمارت میں پایا، جو ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈر کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ عمارت کے گرد مسلح افراد پھیلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ تینوں عمارت سے باہر آئے، ایک کار ان کے قریب آ کر رکی، اور پھر بوگارڈو کے کہنے پر عمران اور صفدر اس میں سوار ہو گئے۔ بوگارڈو نے ڈرائیور کو ہاتھ کے اشارے سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ اس کے باہر آنے کے بعد وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مسٹر بوگارڈو، کیا واقعی مشن ختم ہو گیا ہے؟ عمران نے اچانک بوگارڈو سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بوگارڈو نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ جس کیس کے لیے آپ کی حکومت نے ہمیں بلایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔
عمران نے اسی لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں مسٹر عمران، یہ لڑکیاں ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی تھیں۔ یہ ہمارے دشمن ملک کی ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے حکومت کے اہم آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ہم مکمل طور پر انہیں قابو میں نہ کر سکے تھے۔ اب یہ بھی ہو گیا کہ ان کی باس بھی ہمارے قبضے میں آ گئی ہے، اس لیے کیس ختم ہو گیا ہے۔ بوکارٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ایسا ہی صحیح، ہمارا کیا؟ عمران نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ مطمئن نہیں؟ بوکارٹر نے ایک بار پھر چونک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کی پرچھائیاں ابھر آئی تھیں۔ نہیں، اگر آپ مطمئن ہیں تو ہم بھی مطمئن ہیں، کیونکہ مسئلہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں۔ ویسے میں اتنا بتا دوں کہ آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں، عمران نے جواب دیا۔ کیا آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے مسٹر عمران؟ بوکارٹر نے کار ایک عظیم الشان کوٹھی کے گیٹ میں موڑتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، بہرحال میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ معاملہ کچھ مشکوک ہے۔ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس وقت کار رک چکی تھی اور پھر وہ تینوں کار سے باہر آ گئے۔ بوکارٹر انہیں ہمراہ لیے ایک عمارت کے اندر داخل ہو گیا اور پھر وہ چلتے ہوئے تیسری منزل کے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ آپ کمرے میں تشریف رکھیں، میں صدر مملکت کو خوشخبری سنا دوں، بوکارٹر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے اندر جاتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، اچانک کمرہ ایک جھٹکے سے کسی لفٹ کی طرح نیچے اترنے لگا اور اچانک لگنے والے جھٹکے سے وہ دونوں لڑکھڑا کر فرش پر گر گئے۔ کمرہ انتہائی تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک جھٹکے سے رک گیا۔ عمران اور صفدر نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دوسرا لمحہ ان کے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا جب کمرے کا دروازہ کسی تختے کی طرح ایک طرف سے نیچے ہوا اور پھر دوسری طرف سے زور پر لٹک گیا اور وہ دونوں کہیں گہرائی میں گرتے چلے گئے۔ پھر دور کہیں گہرائی میں دو دھماکے سنائی دیے اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ کمرے کا فرش کسی تختے کی طرح اٹھ کر دوبارہ جڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ واپس اوپر اٹھتا چلا گیا۔ آخر اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان دونوں کو کہیں بھی گولی ماری جا سکتی تھی، باس نے کسمساتے ہوئے کہا۔ تم نہیں سمجھتی اینڈریا، اگر ان دونوں کو ویسے ہی گولی مار دی جاتی تو یقیناً تفتیش شروع ہو جاتی اور ہو سکتا ہے کہ حالات ہماری گرفت سے باہر ہو جاتے۔ بہرحال وہ ہماری حکومت کی درخواست پر آئے تھے اور اگر آتے ہی ختم کر دیے جاتے تو دونوں حکومتیں مشکوک ہو سکتی تھیں۔ بوکارٹر نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ وہ دونوں اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے اور شراب کی بوتل میز پر پڑی تھی، جام ان کے ہاتھوں میں تھے۔ اب بھی تو حکومت مشکوک ہو سکتی ہے، ان دونوں کی گمشدگی باعث تشویش ہو سکتی ہے، اینڈریا نے جام منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں اینڈریا، اب صرف اتنا ہوگا کہ ہم ان کے گم ہو جانے اور انہیں تلاش کرنے کا ڈھونگ رچاتے رہیں گے اور ہماری حکومت بھی ہیڈ کوارٹر کے خاتمے سے مطمئن ہو جائے گی۔ اس طرح معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، بوکارٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر اب ہمارے مشن کا کیا ہوگا؟ اینڈریا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہونا کیا ہے، اب ہم اسے ایک نئے انداز سے شروع کریں گے، مگر کچھ دن ٹھہر کر، بوکارٹر نے جام منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تم صحیح سوچتے ہو، مگر مجھے تمہاری سوچ سے اختلاف ہے، اینڈریا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ بوکارٹر نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرح کہ اب حکومت ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ضرور ہے، مگر اب اسے کچھ نہ کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری لا علمی میں حکومت کچھ ایجنٹ خفیہ تحقیقات شروع کرنے کے لیے کہہ دیں اور اس طرح سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے، اینڈریا نے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میرا یہاں اس قدر ہولڈ ہے کہ میری مرضی کے بغیر اور میرے علم میں لائے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بوکارٹر نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اصل مشن میں رکاوٹیں پڑ جائیں گی،
جبکہ ہم مشن کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی۔ اینڈریا نے کہا۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ اب ہم اصل مشن کو آسانی سے پورا کر سکیں گے۔ تمہیں علم نہیں اینڈریا، ہماری حکومت ہماری سرگرمیوں سے اس قدر گھبرا گئی تھی کہ وہ اتنا اہم اقدام اٹھانے پر اتر آئی تھی کہ پاک ایشیا کے ایجنٹوں کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا مشن اس قسم کا ہے کہ اگر ہم اطمینان سے کام نہ کریں تو ہمارا مشن ناکام ہو جانے کا خطرہ ہے، اور پھر پاک ایشیا کے یہ ایجنٹ انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر ہم انہیں کچھ کرنے کا موقع دے دیتے تو وہ یقیناً اصل مشن کی تہہ تک پہنچ جاتے اور پھر حالات یکدم پلٹ جاتے۔ بوگارڈو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں کہاں ہیں؟ اینڈریا نے پوچھا۔ وہ دونوں ختم ہو چکے ہیں، ان دونوں کو میں نے زہریلے گٹر میں پھینک دیا ہے، بوگارڈو نے ایک اور جام لبریز کرتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر میرے پاس تمہارے لیے ایک اور اہم اطلاع ہے، اینڈریا نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ بوگارڈو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ لیڈیز سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم اس مشن پر کام کرے گی۔ چنانچہ مجھے اطلاع دے دی گئی ہے کہ چیف باس ٹیم سمیت خود آ رہی ہیں، اینڈریا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کیا انہیں ہم پر اعتماد نہیں رہا؟ بوگارڈو کے لہجے میں بوکھلاہٹ تھی۔ ایسی بات نہیں، دراصل ہماری حکومت کو عمران کے متعلق اطلاع مل گئی ہے اور چیف باس کے خیال میں عمران ایک ایسی شخصیت ہے جس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم، اس لیے انہوں نے خود ٹیم سمیت میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، اینڈریا نے جواب دیا۔ مگر تم نے انہیں بتایا نہیں کہ عمران ختم ہو چکا ہے، بوگارڈو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا تھا، مگر چیف باس کو یقین نہیں آیا۔ ان کے خیال کے مطابق عمران اتنا تڑنے والا نہیں کہ اسے آسانی سے کھایا جا سکے، اینڈریا نے جواب دیا۔ انہوں نے خواہ مخواہ اس کے متعلق ایسا سوچ لیا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے جو ترکیب استعمال کی ہے اس سے حکومت بھی مطمئن ہو گئی اور عمران بھی ختم ہو گیا، بوگارڈو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم جانتے ہو کہ میں تو سیکرٹ سروس کی ادنیٰ سی کارکن ہوں، فیصلہ کرنا باس کا کام ہے، اینڈریا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، انہیں آنے دو، میں انہیں خود مطمئن کر لوں گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ صدر مملکت نے اس سلسلے میں ایک ہنگامی میٹنگ کال کی ہے اور مجھے اس میں شرکت کرنی ہے، بوگارڈو نے جام میز پر رکھ کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، حکومت کو ہر لحاظ سے مطمئن کرنے کی کوشش کرنا تاکہ ہم جلد از جلد اصل کام شروع کر سکیں، اینڈریا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور بوگارڈو سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اینڈریا اٹھی اور کمرے میں موجود ایک الماری کھول کر اس سے ایک ٹرانزسٹر نکال لائی۔ اسے میز پر رکھ کر اس نے آن کا بٹن دبا دیا۔ ٹرانزسٹر سے نکلنے والی موسیقی کی لہریں کمرے میں گونج اٹھیں۔ اینڈریا نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر ٹرانزسٹر کی پچھلی طرف لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ٹرانزسٹر سے نکلنے والی موسیقی یکدم ختم ہو گئی اور اس کے بجائے سمندر کی لہروں کا شور ابھر آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے سمندر کی لہریں کسی چٹان کے ساتھ پوری قوت سے ٹکرا رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد آوازیں ختم ہو گئیں اور ایک نسوانی آواز گونج اٹھی۔ یس، LSS ہیڈ کوارٹر اسپیکنگ، اوور، چیف باس سے بات کراؤ، میں نمبر 11 بول رہی ہوں، اینڈریا نے کہا۔ اوکے، ایک سیکنڈ انتظار کریں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور اینڈریا خاموش رہی۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک اور نسوانی آواز گونجی، مگر اس کے لہجے میں تحکم موجود تھا۔ چیف باس اسپیکنگ، اوور، نمبر 11 اسپیکنگ باس، بوگارڈو نے بتایا ہے کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھی کو زہریلے گٹر میں پھینک دیا ہے اور وہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں، اوور، اینڈریا نے کہا۔ کیا تم نے اسے LSS اور میری آمد سے مطلع کر دیا ہے، اوور،
چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چیف باس نے پوچھا، یس باس، اوور، اینڈریا نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ پھر کیا رد عمل ہوا؟ اوور، چیف باس نے پوچھا۔ وہ بوکھلا گیا تھا باس، اور اس نے اس فیصلے پر نکتہ چینی بھی کی تھی۔ اوور، اینڈریا نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ڈبل کراس کر رہا ہے۔ اوور، چیف باس نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ میں سمجھی نہیں باس، ہمیں ڈبل کراس کر کے اسے کیا ملنا ہے؟ اوور، اینڈریا نے نمایاں انداز میں چونکتے ہوئے کہا۔ سنو اینڈریا، عمران جس شخصیت کا نام ہے وہ اتنی آسانی سے بوگارڈو کے ہاتھوں ختم ہونے والی نہیں۔ بوگارڈو اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، جبکہ مجھے اس کے متعلق پوری معلومات ہیں۔ بوگارڈو نے جس انداز میں عمران کو غائب کیا ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ عمران اس کے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا ہے، اس لیے بوگارڈو نے اس کی گمشدگی کا ڈھونگ رچایا ہے، یا پھر دوسری صورت میں وہ عمران کے ساتھ مل گیا ہے اور عمران نے اس سے مل کر اپنی گمشدگی کا ڈھونگ رچایا ہے تاکہ ہم اس کے جال میں آ جائیں۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ اوہ، واقعی ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ عمران اتنی جلدی بوگارڈو کو اپنے ساتھ کیسے ملا سکتا ہے؟ بوگارڈو ہمارے ملک کا بااعتماد رکن ہے۔ البتہ دوسری بات ممکن ہے کہ عمران اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہو اور بوگارڈو نے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے زہریلے گٹر میں پھینک دینے کا بہانہ بنایا ہو، جبکہ وہ خود اسے تلاش کر رہا ہو۔ اوور، اینڈریا نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں بوگارڈو اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اس لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ میں تمہیں وہاں آ کر حالات دیکھوں گی اور پھر خود مشن کے متعلق مزید فیصلہ کروں گی۔ اوور، چیف باس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، بہرحال آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ اوور، اینڈریا نے جواب دیا۔ میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد تم سے رابطہ قائم کروں گی۔ تم اس دوران بوگارڈو کو ختم کر دو۔ اوور، چیف باس کا لہجہ بے حد تحکمانہ تھا۔ اوکے باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اوور، اینڈریا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اینڈریا نے بٹن دبایا اور ٹرانزسٹر سے دوبارہ موسیقی ابھرنے لگی۔ اینڈریا نے اسے بند کر دیا اور ٹرانزسٹر دوبارہ الماری میں رکھ کر وہ میز پر پڑے ہوئے فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ عمران اور صفدر فرش کے اچانک اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے سر کے بل گہرائی میں گرتے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکے تھے، اور پھر ایک ہلکے سے دھماکے سے وہ نیچے موجود پانی میں ڈوبتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد جب پانی نے انہیں باہر کی طرف اچھالا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ دونوں گھٹنے گھٹنے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چند لمحوں تک تو ان کی آنکھیں یکسر کام نہ کر سکیں، مگر آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ یہ ایک سرنگ سی تھی جو چاروں طرف سے مکمل طور پر بند تھی اور اس کی تہہ میں 4 فٹ اونچا پانی موجود تھا۔ سرنگ میں عجیب سڑانٹھ سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا عمران صاحب؟ صفدر نے پہلی بار سکوت توڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں تیراکی سکھانے کے لیے یہاں پھینکا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں 3-4 غوطے اور کھانے چاہئیں تاکہ جلد از جلد تیراکی سیکھ جائیں۔ عمران کے لہجے میں وہی ازلی اطمینان تھا۔ عمران صاحب، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہاں کوئی زہریلی گیس موجود ہے۔ میرے ذہن میں تاریکی کی الغار ہو رہی ہے۔ صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی، تم تو تیراکی کے بجائے شاعری کرنے میں لگ گئے ہو۔ کیا بات ہے، تاریکی کی الغار، بہت اچھا استعارہ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کے ساتھ ہی عمران نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے جسم کا جتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ سن ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی دماغ پر بھی آہستہ آہستہ اندھیرے چھاتے محسوس ہو رہے تھے۔ عمران صاحب، میرا جسم سن ہوتا جا رہا ہے۔
صفدر کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، جیسے اس نے 4-5 شراب کی بوتلیں اکٹھی پی لی ہوں۔ اب عمران کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سرنگ میں موجود پانی زہریلا ہے اور پوری سرنگ میں زہریلی گیس موجود ہے۔ اگر وہ دونوں فوراً یہاں سے نہ نکلے تو پھر یقیناً وہ بے ہوش ہو کر پانی میں گر پڑیں گے، اور نتیجہ ظاہر ہے کیا نکلنا ہے۔ اب صفدر نے یوں جھولنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ چند لمحوں بعد پانی میں گر پڑے گا۔ عمران کی قوت برداشت یقیناً صفدر سے کئی گنا زیادہ تھی، اس لیے عمران ابھی اس حالت تک نہیں پہنچا تھا جس سے صفدر گزر رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اب گزرنے والا ہر لمحہ اسے موت کے قریب ہی لے جائے گا۔ اس لیے ایک ہاتھ سے اس نے صفدر کو سنبھالا اور پھر قدرے سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، صفدر، ہوش میں آؤ، اپنی قوت ارادی کو بروکار لاؤ، ورنہ ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ عمران کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ صفدر نے یکدم اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور اس بار اس کے جسم میں لڑکھڑاہٹ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، واقعی ہمیں ہوش و حواس میں رہنا چاہیے۔ صفدر کے لہجے میں خود اعتمادی اونت کر آئی تھی، اور صفدر کی طرف سے تسلی ہوتے ہی عمران نے اپنے جسم کو حرکت دی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگیں حرکت کرنے سے معذور ہو گئی ہیں، مگر اپنی بے پناہ قوت ارادی کے بل پر وہ انہیں گھسیٹتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ سرکتا عمران سرنگ کے مقابل کی دیوار تک پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کبھی نہ کبھی اس پانی کو یقیناً نکالا جاتا ہوگا، اس لیے پانی نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہوگا، مگر پوری دیوار کو اچھی طرح ہاتھ سے کھنگالنے کے باوجود اسے کوئی روزن نظر نہ آیا۔ اس کی ذہنی حالت بھی اب آہستہ آہستہ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ اپنی کوشش چھوڑ کر سیدھا ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔ اسے اپنے قریب ہی ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس نے صفدر کو لڑکھڑا کر پانی میں گرتے دیکھا۔ صفدر کی قوت ارادی آخر کار جواب دے گئی تھی، مگر عمران سمجھتا تھا کہ اگر فوری طور پر یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا نہ ہوئی تو نہ صرف اس کا حشر بھی صفدر جیسا ہوگا، بلکہ ان کی لاشوں کو قبر تک نصیب نہ ہوگی۔ زہریلا پانی ان کے گوشت اور ہڈیاں تک گلا دے گا، اور عمران یہ بھی سمجھتا تھا کہ چاہے اس کی قوت ارادی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انسان ہے، اور قوت ارادی آخر کب تک ساتھ دے سکتی ہے۔ اس نے کئی بار اپنے سر کو زور زور سے جھٹکے دیے اور پھر تیزی سے گھسیٹتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں پانی میں صفدر گرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صفدر کے بال پکڑے اور اس کا سر پانی سے باہر کھینچ لیا۔ اب چونکہ عمران کی آنکھیں تاریکی کی عادی ہو گئی تھیں، اس لیے اسے پورا ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی تیز نظروں نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کی نظریں شمالی دیوار پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اس دیوار کے درمیانی حصے کی اینٹیں نکلی ہوئی تھیں اور وہاں ایک کافی بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے زہریلی ہوا کے اثر سے اینٹیں گل کر نیچے گر گئی ہوں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کہانی آن لائن اردو کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ عمران نے جھک کر صفدر کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور پھر پوری قوت صرف کر کے اس نے صفدر کے بے ہوش جسم کو پانی سے اوپر اٹھا لیا۔ صفدر کافی بھاری بھرکم تھا، اور پھر زہریلی ہوا میں کافی دیر تک رہنے کی وجہ سے عمران کی اپنی قوت بھی کمزور ہو چکی تھی، اس لیے اسے صفدر کے جسم کو سنبھالنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ بہرحال پوری قوت صرف کر کے اس نے صفدر کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا اور اسے سر سے بلند کر کے اس سوراخ کے پاس لے گیا، اور دوسرے ہی لمحے ایک زوردار جھٹکے سے اس نے صفدر کے جسم کو اس لمبے سوراخ کے اندر گھسیڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ البتہ اس نے صفدر کا سر باہر کی طرف رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ صفدر کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال رہا ہو، مگر دوسرے لمحے اس نے سر جھٹک کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا، زہریلے پانی میں پڑے رہنے کی نسبت صفدر یہاں زیادہ محفوظ تھا۔
صفدر سے فارغ ہونے کے بعد عمران نے ایک بار پھر باہر نکلنے کے لیے پوری سرنگ کا جائزہ لیا۔ زہریلی ہوا میں زیادہ دیر رہنے اور پھر صفدر کو اٹھانے کی وجہ سے اس کی طاقت میں کافی کمی آ گئی تھی، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ 10-15 منٹ سے زیادہ اس زہریلی سرنگ میں رہا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے موت سے نہ بچا سکے گی۔ موت لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ عمران کی نظریں اچانک سرنگ کی چھت کے ایک کونے میں جم گئیں۔ اس کی تیز نظروں نے اندھیرے میں بھی اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ چھت کے مغربی کونے کا ایک ٹکڑا نٹ بولٹوں کے ایک چھوٹے سے دھات سے جوڑا گیا ہے، جبکہ باقی چھت سپاٹ تھی۔ اگر اس ٹکڑے کو چھت سے علیحدہ کر دیا جائے تو شاید بچ نکلنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چھت اس کے سر سے 5-6 فٹ بلندی پر تھی، اور اگر وہ اپنے دونوں ہاتھ بھی اونچے کرے تب بھی چھت اس کے ہاتھوں سے 3 فٹ اونچائی پر تھی۔ عمران کے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اب تک اس نے اس پہلو پر سوچا ہی نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب وہ تختے سے گرے تھے تو کم از کم 15 فٹ سے زیادہ فاصلہ طے کر کے زمین میں گرے تھے، پھر یہ چھت 5-6 فٹ بلند کیوں ہے؟ اور دوسرے ہی لمحے وہ سمجھ گیا کہ کمرے کا فرش اور یہ چھت علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں، اور کسی خاص میکانزم کے تحت دونوں کو بیک وقت کھولا جاتا ہے۔ اس نے سوچا اگر اس کا نظریہ درست ہے تو پھر اس چھت کو نیچے سے بھی کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس قسم کے میکانزم کے سائنسی کلیوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ مگر مسئلہ تھا چھت تک پہنچنے کا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جس روزن میں صفدر کا جسم گھسیڑا ہوا ہے اس میں پیر رکھ کر چھت تک پہنچا جا سکے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ صفدر کو دوبارہ پانی میں ڈال دیا جائے، اور وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ جلد کرنا ہے، کیونکہ اب اس کے جسم میں بھی لڑکھڑاہٹ سی پیدا ہونے لگ گئی تھی، اور اب اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پورا جسم سن ہوتا جا رہا تھا اور ٹانگیں تو بالکل بے حس و حرکت ہو چکی تھیں۔ عمران نے ہاتھ آگے بڑھائے اور پھر دیوار کو پکڑ کر اس نے اپنے باقی جسم کو آگے کی طرف گھسیٹا، اور زبردست جدوجہد کے بعد اس کا جسم دیوار تک پہنچ گیا، اور اس نے نڈھال ہو کر دیوار سے سر ٹیک دیا۔ اب وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ پر اندھیرے تیزی سے پھیلتے جا رہے تھے۔ قوت ارادی اب یقیناً نہ ہونے کے برابر تھی، اور شاید اس کی موت اب چند لمحے ہی باقی رہ گئے تھے۔ جسم اور ذہن مفلوج ہو جانے کے بعد بھلا وہ کیا کر سکتا تھا؟ مگر جیسے ہی اس نے سر دیوار سے لگایا دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کے نتنوں میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا ٹکرایا تھا۔ عمران نے جھک کر اس جگہ آنکھ لگائی اور پھر اسے ایک ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا۔ دیوار کے اس روزن میں سے تازہ ہوا یقیناً اندر آ رہی تھی۔ عمران نے بے اختیار ناک روزن کے ساتھ لگا دی اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ تازہ ہوا نے جادو کا سا کام کیا اور اس کے جسم میں توانائی کی لہریں ابھرتی چلی گئیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پمپ کے ذریعے اس کے جسم میں توانائی کا ذخیرہ بھرتا جا رہا ہو۔ چند لمحے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ اس نے اس روزن میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ جیسے ہی اس نے سوراخ میں ہاتھ ڈالا اینٹ ایک اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ یقیناً زہریلی ہوا نے اینٹوں کی طاقت ختم کر دی تھی۔ پھر تو عمران نے تیزی سے اینٹیں نکالنا شروع کر دیں۔ وہ چند لمحے کام کرتا اور پھر سوراخ سے ناک لگا کر تازہ ہوا جسم میں بھر لیتا اور پھر اینٹیں نکالنا شروع کر دیتا۔ شروع کی اینٹیں تو آسانی سے نکل گئیں، مگر جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا اینٹوں میں طاقت آتی جا رہی تھی، اور انہیں نکالنے میں اسے کافی جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ مگر تازہ ہوا کی وجہ سے وہ اب اینٹیں نکالنے میں کامیاب تھا۔ کافی سے زیادہ اینٹیں نکالنے کے بعد ایک بار اس نے سوراخ میں جھانکا تو اس نے محسوس کیا کہ اب دیوار کی موٹائی صرف 2 اینٹوں تک رہ گئی ہے، کیونکہ اب روشنی اسے نزدیک نظر آ رہی تھی۔ عمران نے 2-4 سانس تازہ ہوا میں لیے اور پھر اس سوراخ میں ہاتھ ڈال کر پوری قوت سے مکہ اینٹوں پر مارا۔ دوسرے لمحے ہوا کا ایک بڑا جھونکا اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اور ہلکی سی روشنی اندر پھیل گئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اینٹیں دوسری طرف گر گئی تھیں۔ اب وہاں کافی بڑا سوراخ ہو چکا تھا۔
زیادہ مقدار میں تازہ ہوا ملنے سے عمران کے جسم میں نئی قوت بھر گئی اور اس نے سوراخ کو بڑا کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کی شدید جدوجہد کے بعد اس نے سوراخ کو اتنا بڑا کر لیا کہ وہ اس میں سے سمٹ سمٹا کر باہر نکل سکتا تھا۔ اب تازہ ہوا زیادہ مقدار میں سرنگ میں آنے جانے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے سرنگ میں بھی صورتحال قدرے بدل چکی تھی۔ سوراخ بن جانے کے بعد عمران صفدر کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے خطرہ تھا کہ اتنی دیر مسلسل زہریلی ہوا میں رہنے کی وجہ سے کہیں وہ ختم ہی نہ ہو گیا ہو۔ عمران نے صفدر کے جسم کو سوراخ میں سے باہر گھسیٹا اور پھر اس کے سینے پر کان لگا دیے۔ صفدر ابھی زندہ تھا مگر دل کی رفتار بتا رہی تھی کہ زندگی کی دوڑ کسی بھی لمحے کٹ سکتی ہے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے صفدر کے جسم کو سمیٹ کر اس سوراخ میں ڈالا اور پھر دوسری طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد صفدر کا جسم سوراخ میں سے غائب ہو گیا اور دوسری طرف ایک ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا۔ اب عمران نے دونوں ہاتھ سوراخ پر جمائے اور اپنے جسم کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کی ٹانگیں زہریلے پانی میں مسلسل رہنے کی وجہ سے بالکل مفلوج ہو چکی تھیں، اس لیے اسے اپنا جسم اوپر اٹھانے میں بے پناہ دقت کا سامنا ہوا۔ بہرحال اس نے بازوؤں میں اتنا زور باقی تھا کہ وہ اپنا جسم اوپر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر وہ گھسٹتا ہوا سوراخ کی دوسری طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحے بعد جب اس کا سر دوسری طرف باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ کھلی فضا میں تھے۔ اس سوراخ کی بلندی زمین سے زیادہ نہ تھی اور سوراخ کے نیچے صفدر کا جسم پڑا ہوا تھا۔ یہ عمارت کا بھی حصہ تھا۔ عمران کسی سانپ کی طرح آگے گھسٹتا چلا گیا۔ اب اس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی ٹانگیں سوراخ کے آخری سرے پر پہنچی وہ کلا بازی کھا کر سر کے بل صفدر کے جسم پر گرا، مگر اس نے دونوں ہاتھ صفدر کے جسم کے دونوں طرف میں ٹیک دیے تھے۔ اس طرح اس کا وزن صفدر پر نہ پڑا اور الٹ کر صفدر کے قریب زمین پر گر گیا۔ عمران موت کے منہ سے صاف بچ نکلا تھا مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ صفدر کی حالت بے حد خراب تھی اور اسے معلوم تھا کہ اگر وہ جلد از جلد کسی ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکا تو پھر صفدر کی موت یقینی ہے۔ چنانچہ عمران کی ٹانگیں اب حرکت کرنے سے یکسر معذور ہو چکی تھیں، اس لیے وہ زمین پر گھسٹنے لگا۔ وہاں سے ذرا دور ہی ایک سڑک موجود تھی مگر اس پر کوئی ٹریفک نہ تھا۔ سڑک دور دور تک سنسان پڑی تھی۔ عمران گھسٹتا ہوا سڑک پر پہنچ تو گیا مگر وہاں کسی سواری کا حصول ایک مسئلہ تھا۔ عمران بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر اس کی نظریں سامنے ایک کاٹیج پر جم گئیں۔ کاٹیج کی چمنی سے نکلنے والے دھواں وہاں کسی کی موجودگی کا ثبوت تھا، اس لیے عمران تیزی سے کاٹیج کی طرف گھسٹنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ کی شدید جدوجہد کے بعد وہ آخر کار کاٹیج تک پہنچ گیا مگر کاٹیج کا دروازہ بند تھا۔ مدد مدد! عمران نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے کہا اور اس کی آواز گونجتے ہی کاٹیج کے اندر سے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ کتے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ دروازے کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ مدد مدد! عمران ایک بار پھر حلق کے بل چیخا اور پھر اسے کاٹیج کے اندر سے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ کتا اب گیٹ کی دوسری طرف مسلسل بھونکے چلا جا رہا تھا۔ ڈوبی ڈوبی خاموش ہو جاؤ! اچانک گیٹ کے قریب سے ایک انسانی آواز ابھری اور کتا خاموش ہو گیا۔ دوسرے لمحے پھاٹک کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جو قوی الہیکل تھا باہر نکل آیا اور کافی بڑی جسامت کا کتا بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ کون ہو تم؟ آنے والے نے عمران کو زمین پر پڑے دیکھ کر کہا۔ ہماری مدد کرو، میں اور میرا ساتھی ایک ایسی جگہ پھنس گئے تھے جہاں ہوا اور پانی زہریلا تھا۔ میرا نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا ہے اور میرا ساتھی اس سامنے والی عمارت کے قریب بے ہوش پڑا ہے۔ اس کی حالت بے حد نازک ہے۔ عمران نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ آؤ، پہلے میں تمہیں اٹھا کر اندر لے چلوں۔ ادھیڑ عمر آدمی کے چہرے پر یکدم نرمی کے آثار چھا گئے۔ نہیں، پہلے میرے ساتھی کو لے آؤ، اس کی حالت بے حد خراب ہے۔
اگر یہاں سواری مل جائے تو ہمیں کسی قریبی ہاسپٹل پہنچا دو۔ عمران نے جواب دیا، یہاں سے ہسپتال بہت فاصلے پر ہے اور سواری بھی موجود نہیں، مگر تم فکر نہ کرو، میں ریٹائرڈ ڈاکٹر ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے تیزی سے کہا، اور پھر وہ بھاگتا ہوا اس عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا کتا بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو صفدر اس کے کاندھے پر لدا ہوا تھا۔ تمہاری ساتھی کی حالت واقعی بہت خراب ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے عمران کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا، مگر وہ رکا نہیں اور صفدر کو لیے کاٹیج کے اندر بھاگتا چلا گیا۔ اب چونکہ کاٹیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے عمران نے اس بار اندر کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کاٹیج کے برآمدے میں پہنچ گیا۔ کاٹیج کے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عمران نے ادھیڑ عمر آدمی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ عمران نے دیکھا کہ ادھیڑ عمر ڈاکٹر نے صفدر کو ایک بیڈ پر لٹایا ہوا ہے اور ایک باکس کھولے اس میں کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر، اگر تمہارے پاس L25 انجیکشن ہو تو سب سے پہلے وہی لگا دو، عمران نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہے تو صحیح، مگر L25؟ ڈاکٹر نے چونک کر کہا، میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں، مگر بے فکر رہو، L25 اسے نقصان نہیں دے گا، جلدی سے L25 اسے انجیکٹ کر دو، عمران نے کہا، اور پھر ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے باکس میں سے انجیکشن نکال لیا اور وہ اسے سرنج میں بھرنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ صفدر کے بازو میں انجیکشن لگا چکا تھا۔ اب کورامین کا ایک انجیکشن لگا دو، وہ یقیناً ایمرجنسی باکس میں موجود ہوگا، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کورامین کا انجیکشن تیار کرنا شروع کر دیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر باکس کو میز سے نیچے گھسیٹ لیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے اس میں سے 2 اور انجیکشن نکالے اور اسے ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، انہیں لگا دو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے انجیکشنوں کو ایک نظر دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے، مگر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور تیزی سے انجیکشن تیار کر کے یکے بعد دیگرے انہیں صفدر کے جسم میں انجیکٹ کر دیا۔ کیا تم ڈاکٹر ہو نوجوان؟ تمہاری اپنی حالت بھی خاصی خراب ہے، ادھیڑ عمر نے انجیکشنوں سے فارغ ہو کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، ذرا میرے ساتھی کی نبض چیک کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر نے چونک کر صفدر کی نبض پکڑ لی اور پھر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، یہ اب خطرے سے باہر آ گیا ہے، مگر ڈاکٹر نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر، تم کیا کہنا چاہتے ہو، مگر میڈیکل سائنس اب بہت ترقی کر چکی ہے، اس لیے تمہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ دونوں انجیکشن مل کر زہر کے اثرات خون سے نکال دیتے ہیں، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور ادھیڑ عمر نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے صفدر کے بیڈ سے نیلے رنگ کا پانی ایک دھار کی صورت میں گرنے لگا۔ دیکھو ڈاکٹر، دوا نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، زہر پیشاب اور پسینے کے ذریعے باہر نکلنے لگ گیا ہے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور ادھیڑ عمر نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ عمران نے صفدر کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی میڈیکل باکس میں سے ایک شیشی نکالی اور پھر اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اوپر چڑھا کر اس نے پنڈلیوں پر اس شیشی سے دوا نکال کر ملنا شروع کر دی۔ تقریباً 10 منٹ تک مسلسل مالش کرنے کے بعد وہ رک گیا۔ لاؤ میں مالش کر دوں، ادھیڑ عمر نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا، اور پھر اس نے شیشی سے دوا نکال کر عمران کی پنڈلیوں پر ملی اور پھر اس کے ہاتھ ماہرانہ انداز میں مالش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بلیک زیرو کو ایمیزون آئے ہوئے دوسرا روز ہو چکا تھا۔ ٹیم کے ممبران گرینڈ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور خود اس نے ایک مضافاتی ہوٹل میں کمرہ بک کرایا تھا۔ گزشتہ 2 روز سے وہ خود اور اس کے احکام پر ٹیم کے تمام ممبران شہر میں گشت لگا رہے تھے تاکہ اگر کہیں عمران اور صفدر سے ٹکراؤ ہو جائے یا انہیں چیک کیا جا سکے، مگر اس آوارہ گردی کا اب تک کوئی نتیجہ نہ نکلا تھا۔ انہوں نے تمام ہوٹل، کیفے، بار اور نائٹ کلبز چھان مارے تھے، مگر عمران اور صفدر تو یوں غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔
بلیک زیرو نے یہاں پہنچتے ہی B5 ٹرانسمیٹر پر عمران سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ سرکاری طور پر عمران کا پتہ نہیں چلا سکتا تھا، اسے حکومت سے خفیہ رہ کر ہی کام کرنا تھا۔ چنانچہ وہ اور ٹیم کے باقی ممبران سیاحوں کے بیس میں آئے تھے۔ بلیک زیرو آج بھی تمام دن آوارہ گردی کرنے کے بعد ابھی اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ اس نے ٹرانسسٹر پر ممبروں سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ کر لی تھی، مگر نتیجہ وہی ٹھاک کے 3 بات۔ بلیک زیرو اب کرسی پر سر پکڑے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر وہ عمران اور صفدر کو کہاں تلاش کرے۔ کوئی صورت ہی نظر نہ آ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اس مشن کی ٹو لے جس کی خاطر عمران اور صفدر یہاں آئے تھے۔ گو سیکرٹ سروس کے چیف بوگارڈو نے سر سلطان کو یہی اطلاع دی تھی کہ مخالف ایجنٹ ختم ہو گئے ہیں، مگر ان کے خاتمے کے بعد عمران اور صفدر کی گمشدگی کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ان دونوں کی گمشدگی سے ظاہر تھا کہ وہ یا تو ان کی قید میں ہیں یا پھر خفیہ طور پر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ آغاز کہاں سے کرے۔ سرکاری طور پر ایمیزون کی حکومت نے صرف یہ اطلاع دی تھی کہ کچھ دشمن ایجنٹوں کی سرگرمیاں ملک میں زور پکڑ گئی ہیں، اس لیے وہ اپنے خصوصی ایجنٹ امداد کے لیے بھیجیں۔ تفصیلات مقامی سیکرٹ سروس کے سربراہ بوگارڈو سے ملنی تھی۔ چنانچہ عمران اور صفدر یہاں پہنچ گئے۔ اب صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ بوگارڈو کو ٹٹولا جائے، اور پھر چند لمحوں میں بلیک زیرو نے تمام پلان بنا لیا۔ بوگارڈو کا فون نمبر اسے معلوم تھا، کیونکہ یہ ایمیزون حکومت نے بھیجا تھا تاکہ عمران اس سے رابطہ قائم کر سکے۔ بلیک زیرو نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور پھر جیب سے ڈائری نکال کر اس میں سے بوگارڈو کا نمبر دیکھ کر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی رابطہ مل گیا۔ یس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز آئی۔ بلیک ایگل سے بات کرواؤ۔ بلیک زیرو نے لہجے کو بھاری اور باوقار بناتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں بوگارڈو کا سرکاری کوڈ بلیک ایگل ہے۔ کون بات کر رہا ہے؟ نسوانی آواز نے قدرے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جمال رضا فرام پاکیشیا سیکرٹ سروس، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوہ، بلیک ایگل ٹاپ سیکرٹ میٹنگ میں گئے ہیں، ان کی واپسی 8 بجے کے بعد ہوگی۔ کوئی پیغام؟ نسوانی آواز نے اس بار قدرے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نو تھینک یو، میں 8 بجے کے بعد پھر فون کر لوں گا، بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ٹاپ سیکرٹ میٹنگ کا مطلب وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صدر مملکت نے کوئی ہنگامی میٹنگ طلب کی ہوگی۔ وہ صرف چاہتا بھی یہی تھا کہ بوگارڈو کی کسی جگہ موجودگی کا پتہ چلائے اور پھر اس کا تعاقب کر کے وہ اس کی رہائش گاہ معلوم کرے، اور اس کا پروگرام تھا کہ وہ رات کو کسی مجرم کی طرح بوگارڈو سے مل کر تمام صورتحال کا پتہ چلائے۔ چنانچہ اس نے میک اپ درست کیا اور پھر ہوٹل سے باہر آ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ صدر مملکت کی ہنگامی میٹنگ صدارتی سیکریٹریٹ میں ہوتی ہے، اس لیے ٹیکسی ڈرائیور سے اس نے صدارتی سیکریٹریٹ چلنے کا کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ بلیک زیرو نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کارڈ نکالا اور ساتھ ہی ایک بڑا نوٹ، اور پھر اس نے نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا تعلق خفیہ پولیس سے ہے، یہ دیکھو کارڈ۔ بلیک زیرو نے ایک لمحے کے لیے کارڈ ڈرائیور کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ یس سر، یس سر۔ ڈرائیور کارڈ دیکھتے ہی اور خفیہ پولیس کا نام سنتے ہی بوکھلا گیا تھا۔ میں نے ایک آدمی کا تعاقب کرنا ہے، اس لیے تم ٹیکسی انگیج رکھنا۔ یہ نوٹ رکھ لو، اگر زیادہ دیر لگی تو اور دے دوں گا، مگر کام ہوشیاری سے ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ کوئی بات نہیں سر، یہ آپ رکھ لیں، ڈرائیور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تمہیں تمہارے کام کا پورا معاوضہ ملے گا، اور پھر یہ کوئی میری جیب سے تو نہیں جا رہا، سرکاری رقم ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، ڈرائیور نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے نوٹ لیا اور پھر جیب میں ڈال لیا۔ سر، کیا آپ کو اس رقم کا حساب نہیں دینا پڑتا؟ چند لمحوں بعد ڈرائیور نے پوچھا۔ اپنے کام سے کام رکھو ڈرائیور، فضول باتیں نقصان دیتی ہیں۔
بلیک زیرو نے قدرے کرخت لہجے میں جواب دیا اور ڈرائیور نے ہونٹ بیچ لیے۔ چند لمحوں بعد وہ صدارتی سیکریٹریٹ کے قریب پہنچ گئے اور پھر بلیک زیرو نے ٹیکسی ایک سائڈ پر رکوائی اور خود باہر نکل کر سیکریٹریٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے سے کافی فاصلے پر ایک باوردی سپاہی نے اسے روک لیا۔ آپ ادھر نہیں جا سکتے، سپاہی نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میٹنگ کس وقت ختم ہوگی؟ بلیک زیرو نے باوقار لہجے میں پوچھا۔ مگر کیوں؟ آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ سپاہی نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا۔ خفیہ پولیس میں مجھے بلیک ایگل کو ایک ضروری پیغام دینا ہے۔ اٹ از ایمرجنسی۔ بلیک زیرو نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی ایک جھلک سپاہی کو دکھاتے ہوئے اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ اوہ سر، مگر میٹنگ تو شاید آدھا گھنٹہ مزید چلے اور اندر جانے کی یا کسی قسم کا پیغام پہنچانے کی سخت ممانعت ہے، سپاہی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ آپ صرف اتنا کام کریں کہ جب وہ باہر آئیں تو انہیں کہہ دیں کہ ان کے لیے ایک ایمرجنسی پیغام ہے، بلیک زیرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں کہہ دوں گا، سپاہی نے کہا۔ تھینک یو، بلیک زیرو نے باوقار انداز میں کہا اور پھر تیزی سے واپس ٹیکسی کی طرف مڑ گیا۔ اور پھر واقعی اسے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد کاریں گیٹ پر پہنچنا شروع ہو گئیں۔ بلیک زیرو اس سپاہی کو دیکھ رہا تھا جو اب گیٹ کے قریب کھڑا تھا۔ پھر اس نے ایک سیاہ رنگ کی مرسیڈیز کو گیٹ پر رکتے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی سپاہی نے جھک کر ڈرائیور سے بات کی۔ وہ شاید خود گارڈوں کو پیغام دینے کے بجائے ڈرائیور سے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی سپاہی ڈرائیور سے بات کرنے کے لیے جھکا، بلیک زیرو نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی آگے بڑھاؤ، جلدی۔ اور پھر ڈرائیور نے پھرتی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر عمارت کے سامنے کافی بڑے باغیچے کا چکر لگایا اور دوبارہ صدر دروازے پر پہنچا تو اس نے سیاہ رنگ کی مرسیڈیز کو تیزی سے شہر کی طرف جانے والی سڑک پر مڑتے دیکھا۔ پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا ایک لہیم و شہیم آدمی بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ یہی بوگارڈو ہے۔ ڈرائیور، گاڑی اس سیاہ مرسیڈیز کے پیچھے ڈال دو، مگر احتیاط سے، بلیک زیرو نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے ٹرن لے کر گاڑی سیاہ مرسیڈیز کے تعاقب میں ڈال دی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد سیاہ مرسیڈیز ایک ایسی کالونی میں داخل ہوئی جس میں بڑی بڑی عظیم الشان کوٹھیاں تھیں، اور پھر مرسیڈیز ایک سرخ رنگ کی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ بلیک زیرو ٹیکسی لیے آگے چلا گیا اور پھر اگلے چوک سے اس نے ٹیکسی کو واپس شہر جانے کے لیے کہا۔ شہر کے پہلے چوراہے پر اس نے ٹیکسی رکوائی اور ایک چھوٹا نوٹ ڈرائیور کی جھولی میں ڈال کر تیزی سے نیچے اتر گیا۔ اب اس کا رخ وہاں موجود ایک ریسٹورانٹ کی طرف تھا۔ ریسٹورانٹ میں بلیک زیرو تقریباً 2 گھنٹے بیٹھا رہا۔ جب رات کا اندھیرا اچھی طرح پھیل گیا تو بلیک زیرو ریسٹورانٹ سے باہر نکلا اور پھر اس نے ایک ٹیکسی انگیج کر کے اسے کالونی چلنے کے لیے کہا۔ بوگارڈو کی سرخ کوٹھی سے کافی پہلے وہ ٹیکسی سے اتر گیا اور ٹیکسی کے جانے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتا بوگارڈو کی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پھر مین گیٹ کی قریبی گلی سے گزر کر وہ کوٹھی کی پشت پر آ گیا۔ چند لمحے تک وہ جائزہ لیتا رہا، پھر اسے گٹر نظر آ گیا اور پھر بلیک زیرو گٹر کا ڈھکنا اٹھا کر اندر داخل ہو گیا اور گٹر سے ہوتا ہوا وہ کوٹھی کی اندرونی سمت پہنچ گیا۔ پھر گٹر کا پہلا ڈھکن آتے ہی وہ اسے اٹھا کر باہر آ گیا۔ اب وہ کوٹھی کے پائیں باغ میں تھا۔ چند لمحے تک پائیں باغ میں دبکے رہنے کے بعد بلیک زیرو دبے قدموں سے آگے بڑھتا گیا۔ پھر اسے ایک کھڑکی میں روشنی نظر آئی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے اندر جھانکا تو یہ غسل خانہ تھا۔ وہ ہاتھوں کے بل اٹھتا ہوا کھڑکی کے اندر داخل ہوا اور غسل خانے میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے پھرتی سے جیب سے نقاب نکالا اور اسے اپنے منہ پر ڈالنے کے بعد جیب سے ریوالور نکالا اور اندرونی کمرے کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کمرے کی جانب سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ بلیک زیرو نے دروازے کا ایک پٹ کو آہستہ سے دبایا تو دونوں پٹوں کے درمیان معمولی سی دراز بن گئی۔ اب آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، اور صرف آوازیں ہی نہیں
بلکہ وہ کمرے کا پورا منظر بھی دیکھ سکتا تھا۔ میں کہتی ہوں تمہیں بتانا ہوگا کہ عمران اور اس کا ساتھی کہاں ہیں؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو عمران کی متعلق سن کر چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ بوگارڈو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکی جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ہاتھ میں ٹامی گن پکڑے کھڑی تھی۔ ٹامی گن پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ لڑکی کے لمبے لمبے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو کو اس کی صرف پشت نظر آ رہی تھی، البتہ ٹامی گن کا دہانہ جو بوگارڈو کی طرف اٹھا ہوا تھا اس کی نظروں میں تھا۔ بوگارڈو کے چہرے پر تعجب اور بوکھلاہٹ کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا اینڈریا، عمران اور اس کے ساتھی کو میں نے زہریلے گٹر میں پھینک دیا ہے۔ اب تک تو ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، بوگارڈو نے جواب دیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو بوگارڈو، عمران اور اس کا ساتھی تمہارے ہاتھوں سے بچ نکلے ہیں، یا پھر تم ان کے ساتھ مل کر ہم سے ڈبل کراس کر رہے ہو؟ لڑکی جس کا نام اینڈریا تھا انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ نہیں اینڈریا، تم یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، بوگارڈو نے جواب دیا۔ مگر چیف باس کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہوتے تو عمران اور اس کے ساتھی کی لاشیں چیف باس کو بھجوا دیتے، یا کم از کم مجھے ہی دکھا دیتے۔ اس لیے چیف باس نے تمہاری موت کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اینڈریا نے کہا، نہیں نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ میں تمہارے ملک کا ایک بااعتماد رکن ہوں۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو یہاں بے شمار مفادات حاصل ہیں۔ چیف باس میرے قتل کا حکم جاری نہیں کر سکتی۔ بوگارڈو نے شدید بوکھلاہٹ سے پر لہجے میں کہا، مگر مجھے افسوس ہے، ایسا ہو چکا ہے، اس لیے اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اینڈریا نے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ اینڈریا کی انگلی ٹریگر کو دبانے میں کامیاب ہوتی، بوگارڈو بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر وہ کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا تو ٹامی گن اس کے ہاتھوں میں تھی اور اینڈریا ٹامی گن چھن جانے کے لیے لگنے والے دھکے سے فرش پر گر چکی تھی۔ اب اینڈریا کا چہرہ بھی بلیک زیرو کے سامنے تھا۔ خبردار، اگر حرکت کرنے کی کوشش کی، بوگارڈو نے انتہائی کرخت لہجے میں ٹامی گن کا رخ اینڈریا کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرا لمحہ بلیک زیرو کے لیے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا۔ اینڈریا اپنی جگہ سے یوں اچھلی جیسے بجلی کوندی ہو اور بوگارڈو کو ٹریگر دبانے کی حسرت ہی رہ گئی۔ اینڈریا اچھل کر اس پر جا گری، ٹامی گن بوگارڈو کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اور اینڈریا بوگارڈو کو چھاپ لیا۔ بوگارڈو بھی لڑائی بھڑائی کے فن میں ماہر تھا۔ اس نے نیچے گرتے ہی دونوں پیر اینڈریا کے پیروں پر رکھے اور پوری قوت سے اسے اپنے سر پر اچھال دیا۔ مگر اینڈریا کی چستی اور پھرتی حیرت انگیز تھی۔ نیچے گرتے ہی اس کی دونوں ٹانگیں کینچی کی طرح بوگارڈو کی گردن کے گرد جم گئیں اور پھر اس نے حیرت انگیز تیزی کے ساتھ فرش پر کروٹیں بدلنا شروع کر دیں۔ بوگارڈو بھی اس کے ساتھ ہی فرش پر الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ بلیک زیرو نے دیکھا کہ اینڈریا حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ کروٹیں بدلتی ہوئی اپنے جسم کو اس طرف موڑتی ہوئی چلی گئی جدھر ٹامی گن پڑی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے کروٹیں بدلتی جا رہی تھی کہ بوگارڈو کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور وہ اس کے ساتھ ہی فرش پر لوٹ پوٹ ہوتا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کی، مگر اینڈریا اتنی تیزی سے کروٹیں لے رہی تھی کہ بوگارڈو سنبھل ہی نہ سکا۔ پھر جیسے ہی اینڈریا کا ہاتھ ٹامی گن پر پڑا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنے جسم کو سمیٹ لیا اور دوسرے لمحے بوگارڈو کی گردن آزاد ہو گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اینڈریا ٹامی گن اٹھانے کامیاب ہو گئی۔ دوسرے لمحے اس نے ٹامی گن کا ٹریگر دبا دیا اور گولیوں کی بوچھاڑ بوگارڈو کے سینے میں گھستی چلی گئی اور بوگارڈو کے حلق سے چیخ تک نہ نکلی۔